السلام علیکم۔ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی سعودی عربیہ نے امریکہ کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کیا اور اس میں کتنے عراقی جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، مطلب کافی سارا جو ہے نقصان دیکھنے میں آیا۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اردن میں حملے کیے گئے ایران کی طرف سے۔ اب لوگ بار بار یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ اردن کے اوپر ایران نے حملہ کیوں کیا، حالانکہ ابھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جنگ جو ہے وہ رکی ہوئی تھی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ جو تھی وہ اپنے مفاد کے لیے رکی ہوئی تھی، وہ ایران کے لیے یا اس دنیا ہم سب کے لیے رکی ہوئی نہیں تھی، وہ اس نے اپنے مفاد کے لیے رکی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے پاس، میں نے پچھلی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل دی ہے کہ ان کے پاس ان کے جو ڈرونز ہیں، ان کے انٹرسیپٹرز ہیں اور بہت کچھ جو ان کا اسلحہ ہے، یہ کہیں جنگی ساز و سامان ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس جنگ کو روکا ہوا تھا۔ اب رہی بات عراق کے اوپر سعودی عربیہ کے حملے کی امریکہ کے ساتھ مل کے، تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے جو لنڈسے گرام کی تدفین کا جو مراحل اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ نیتنیاہو بھی اس کو بہانہ بنا کے اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے امریکہ میں، اور ادھر سے جو ہے وہ جو وزیر دفاع ہیں سعودی عربیہ کے شہزادہ خالد بن سلیمان نے اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اس کے علاوہ جیڈی وینس سے بھی ملاقات کی ہے، اور وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو شہزادہ خالد بن سلیمان ہیں، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیغام لے کے آئے ہیں سعودی کنگ کا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ اب وہ کیا پیغام ہے وہ پردے پر ظاہر نہیں ہوا، لیکن یہ کہتے ہوئے وہ ضرور نظر آ رہے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو بھی معاملات ہیں ان کو خراب کر رہے ہیں، جنگ کو بڑھا رہا ہے، لیکن ہم جو ہیں خطے کے اندر امن چاہتے ہیں اور یہ جنگ یہ سب کچھ نہیں چاہتے۔ دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ٹیلی گراف ہے، ان کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا جنگ میں شمولیت کا فیصلہ۔ ایک طرف ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے کن 3 پوائنٹس کا اس میں ذکر کیا ہے۔ ویسے جو بہت بڑی رپورٹ ہے، اس میں سے 3 باتیں جو انہوں نے کی ہیں کہ کیوں جو ہے سعودی عربیہ اس جنگ کا حصہ بنا اور اس نے امریکہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ عراق کے اوپر حملہ کیا۔ اب اردن کی بات اگر ہم پہلے کرتے ہیں کہ اردن کے اوپر جو ہمیں ایران کے ابھی حملے نظر آئے، دیکھیں اردن وہ ملک ہے جو کہ آپ کہیں کہ بہت بڑا اتحادی ہے اس وقت امریکہ کا، اور ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف اسرائیل کا۔ جب ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جو بیسز تھیں، یا جب اسرائیل کے اوپر پچھلے دنوں جب ڈرونز حملے کیے تھے تو میزائلوں سے حملہ کیا، تو اس وقت یہی اردن تھا جس نے تمام میزائلز کو اس اردن کو مقام بنا کے انہوں نے ان کو فضا کے اندر ہی تباہ کیا تھا۔ اور یہاں پہ ان کی امریکہ کی بہت اہم جو ایئر بیسز ہیں جن کو ابھی ایران نے ٹارگٹ کیا اور امریکہ کو بہت زیادہ نقصان دیا۔ تو تمام چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کیوں ایران جو ہے اردن کو حملہ کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ اردن کے لوگوں پر حملہ نہیں کر رہا، وہ ان کی ایئر بیسز کے، وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے سوائے جو امریکن جو تنصیبات تھیں ان کے علاوہ کسی کو کچھ نقصان بھی نہیں ہوا۔ یہ میں آپ کے اوپر بات جو ہے وہ کلیئر کر دوں کہ کسی کو نقصان نہیں ہوا، صرف امریکن جو تنصیبات تھیں ان کو نقصان ہوا۔ اب ذرا آتے ہیں کہ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق وہ کون سی 3 وجوہات ہیں جن کی بنا پر سعودی عربیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس میں شامل ہونا چاہتا ہے، جنگ کے اندر جو ہے شمولیت کا اس نے فیصلہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے یہ دیا ہے کہ امریکہ یعنی امریکن جو سینٹرل کمانڈ ہے اور ساتھ میں جو سعودی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران امریکی فورسز اور سعودی جو توانائی کی تنصیبات ہیں ان پر 30 سے زیادہ ڈرونز سے حملے ہو چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عراق سے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عراق سے وہ حملے ہوئے ہیں۔ دراصل میں اگر ہم اس کی جغرافیائی پوزیشن دیکھیں تو عراق جو ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان میں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرونز تھے، یہ جو حملے ہوئے تھے، یہ بہانہ ہے یا کوئی اور پلان ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 72 گھنٹوں پہ ہمارے اوپر 30 ڈرون سے حملہ ہوا، تو وہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہم نے عراق کے اوپر حملہ کیا۔ اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ عراق سے 30 ڈرونز آئے ان کو مارنے کے لیے، ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اگلی بات جو سنیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 جولائی کو یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے جو جہاز تھے ان کو روکا تھا، ان کے اوپر حملے کیے تھے، تو اب وہ حوثیوں نے کیے تھا، لیکن اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ عراق کے اندر ایک تو PMF جو پاپولر موبلائزیشن فورسز ہیں اور دوسرا IRI ہے،
ٹھیک ہے. اور یہ IRI اور PMF کا یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو جو سپورٹ ہے وہ ایران کی حاصل ہے. تو اب یہ بدلہ لے رہے ہیں ان سے، عراق سے، یہ بہانہ بنا کے کہ یہاں پہ جو ہے PMF اور IRI جو ہے ان کی جو ایران کی پشت پناہی پہ یہ لوگ ہیں، تو اس لیے ان کو ہم نے ٹارگٹ بنایا. اب تیسری بات جو سعودی عربیہ کی طرف سے آئی وہ یہ ہے کہ سعودیہ جو تیل کی برآمدات تھیں اس کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے. یعنی جو تیل سعودی عربیہ ان راستوں سے گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں ہماری جو تیل کی برآمدات ہے اس کو بہت بڑا نقصان جو ہے پہنچنے کے خدشات بھی ہیں اور پہنچ رہا ہے. اور انہوں نے واضح بھی کیا کہ یہاں سے جہاز گزر رہے ہیں، پاکستان کے بھی، چائنا کے بھی اور انڈیا کے بھی، لیکن ہمارے جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ 20 جولائی کے قریب کی باتیں ہیں. تو یہ تمام پوائنٹس جو ہیں، یہ جو ٹیلی گراف ہے انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ سعودی عربیہ کا جنگ میں شامل ہونے کی جو وجوہات ہیں یا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ان بیسس کے اوپر کیا گیا. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے عراق کے اندر اس طرح سے ان کے اوپر 17 حملے کیے، ان کے کئی شہروں کو آپ نے ٹارگٹ کیا اور کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ تمام جو PMF اور IRI کے جو تنصیبات ہیں ہم نے صرف ان کو ٹارگٹ کیا ہے. یہ کچھ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. یعنی کہ جو اسرائیل کا بیسیکلی جو مقصد ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہی ہے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ایک جگہ پہ ہیں، تو یہ تمام چیزیں تو ہوں گی. دیکھیں انہوں نے تمام مسلم دنیا، ان کا جو پلان ہے، اس پلان یونین پلان یا آپ اس کو کہہ سکتے گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے، اس کے مطابق انہوں نے تمام مسلمانوں کو فرقوں میں ڈیوائیڈ کیا، تمام مسلمانوں کو نسل، رنگ، سیاسی، معاشی ہر لحاظ سے مسلمانوں کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے. اور ابھی بھی مسلمان ان کے بہکاوے میں آ کے وہی سب کچھ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور نہ صرف ان ممالک میں بلکہ پاکستان کے اوپر بھی ان تمام کے، انڈیا کے، اسرائیل کے، یہ تمام ایک ہیں، ان کے اثرات ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے ملک کے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ یونٹی دکھانے کی ضرورت ہے. فرقہ واریت جو آپ کر رہے ہیں، کسی کو جنت اور کسی کو دوزخ میں بھیجنے کے جو آپ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے. ٹھیک ہے، ایک ہو کر رہیں. آپ کو یہ جو دشمن ہے یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان سمجھ کر ہی حملہ کرتا ہے. تو سب کو ایک ہو کر مل کر سوچنا چاہیے، بالکل بھی کسی بھی فرقے میں، کسی بھی غلط چیزوں میں نہ پڑیں. جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے اتنے پروپیگنڈا ہے کہ آپ اور میں جو ہے نا اگر اس کو ڈسکس کرنے بیٹھ جاؤں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا. تو کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ہو کے، یونائٹ ہو کے اپنے پاکستان کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی جو فورس ہے اس کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ تفرقے میں بڑھ جانا ہے. شکریہ.